ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین سامعین، آج کی اس خطبے میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے اسلام میں خودداری اور بے نیازی کی فضیلت و اہمیت. خودداری بے نیازی کا مطلب یہ کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے بھیک نہ مانگیں، کسی کی خیرات نہ کھائیں، اپنی محنت مزدوری اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں. تو اگر ایک آدمی اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں خود کما کے کھاؤں گا، یا تو تجارت سے یا مزدوری سے یا کچھ بھی کر کے، بہت ہو گیا تو قرضہ لے لوں گا، لیکن کسی کا ڈونیشن، کسی کا چندہ، کسی کی خیرات نہیں لوں گا، یہ اگر کوئی عہد کرتا ہے تو اسے خوددار کہتے ہیں، اسے بے نیاز کہتے ہیں. اسلام میں اس کی بڑی فضیلت ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے اسلام کی 10 تعلیمات، 10 باتیں آپ کے سامنے رکھوں، جس سے یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ خودداری کی کیا اہمیت ہے. مال سے متعلق ہمارے اسلام نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اتنی تعلیمات دی ہیں کہ اتنا کسی مذہب میں بھی نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے، خیرات کھانے والے مسلمانوں ہی میں پائے جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اپنی امیج بدلنی چاہیے اور اسلام کی جو تعلیمات ہے خودداری کی، بے نیازی کی، اس پہ پورا اترنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کا ہم دم بھرتے ہیں اور جن کی اتباع ہم کرتے ہیں عبادات میں، عقائد میں، ہر معاملے میں، آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر وفات تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی ہے، آپ بھوکے رہ گئے ہیں، آپ نے گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھا ہے، آپ کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلا ہے، سب کچھ آپ نے جھیلا ہے، بلکہ ایک وقت تھا بکریاں چرائی ہیں، محنت مزدوری کی ہے، تجارت کی ہے، سب کچھ کیا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. آپ نے قرض لیا ضرورت پڑی تو، لیکن بھیک مانگنا، کسی سے خیرات لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. نبی بننے سے پہلے بھی، نبی بننے کے بعد تو اللہ نے حرام ہی کر دیا کہ آپ خیرات نہیں کھا سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں کھا سکتے. اللہ نے آسمان سے ہمارے نبی پہ حرام کر دیا کہ آپ نہیں زکوٰۃ کھا سکتے. لیکن نبی بننے سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریکارڈ نہیں رہا ہے زکوٰۃ خیرات کھانا. اس لیے میرے بھائیوں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اہل بیت، ان کے لیے بھی زکوٰۃ حرام ہے. تو کہتے تھے یہ زکوٰۃ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ لوگ نکالتے ہیں، ہم میل کچیل نہیں کھاتے. یہ میل کچیل کیوں کہا؟ اس مال سے نفرت دلانے کے لیے کہ وہ اچھی بات نہیں ہے. وہ جو سورس آف انکم ہے جو لوگ بنا کے رکھتے ہیں مانگ مانگ کے کھانا، وہ عزت کا پیسہ نہیں، وہ ذلت کا پیسہ. اس لیے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی کا وہی کردار رہا، وہی سنت رہی، اور اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ
کہ ہم خوددار بنے، بے نیاز بنے، اس حوالے سے 10 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام نے سکھائی ہے تاکہ ہماری نوبت نہ آئے بھیک مانگنے کی، ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی پوزیشن میں نہ آئیں، اس کے لیے اسلام نے سب سے پہلے جو تعلیم دی ہے وہ تجارت کی، کہ اگر آپ کے پاس سیٹ اپ ہے، بندوبست ہے، صلاحیت ہے، جانکاری ہے تو تجارت کرنی چاہیے۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، آپ کے پاس اگر ہنر ہے، کانفیڈنس ہے تو اس میدان میں اترنا چاہیے۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا، پہلے ضعیف کہا تھا بعد میں حسن کہا۔ کیا روایت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا قیامت کے دن وہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے تاجر آدمی کی؟ کیونکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ بھیک نہیں مانگتا بلکہ لوگوں کو نوازتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے کوئی بھی راستہ دیا ہے تجارت کا، اسے چننا چاہیے۔ یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی۔ آگے بڑھیں، اسلام نے جو دوسری تعلیم دی ہے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ بنے، وہ اجارت ہے۔ تجارت ہر آدمی نہیں کر سکتا، سب کے بس کی بات نہیں، لیکن اجارت ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اجارت کا مطلب محنت مزدوری، اجارت کا مطلب سروس، نوکری، محنت مزدوری، اس کو اجارت بولتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بعد اجارت پر ابھارا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اجارت کرو، کہیں محنت مزدوری کرو، کوئی کام کرو اور اس سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے گزارا کرو۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کبھی کبھی کوئی محنت مزدوری کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، نہ کرنے والے کو اچھا لگتا ہے نہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ خاص طور سے کوئی عزت دار آدمی ہے، وہ جب ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرچہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ دوسروں سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں لَأَن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی باہر نکلے فَيَحْتِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد لاد کے ڈھوئے، بازاروں میں بیچے یا کہیں لا کے دے۔ اب یہ بات اچھی نہیں لگتی، دیکھتے نا، خاص طور سے کوئی عالم ہو اور جائے اور پیٹھ پہ سامان لاد کے کہیں اتارے، اچھا لگے گا؟ دیکھ کے نہیں اچھا لگے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کر لینا بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی بوجھ ڈھو رہا ہے، لکڑیوں کا گٹھر لاد کے ڈھو رہا ہے اور یہ کرنے کی وجہ سے یستغنی بہ من الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، یہ کام کر لینے سے، وہ بھیک مانگنے سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے، تو فرماتے ہیں خیر لہ، یہ اسے بہتر ہے۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے لکڑیاں ڈھو، جنگل میں لکڑیاں کاٹو، ٹھیلے چلاؤ، ٹھیلا پہ لگا کے کیلا بیچو، یہ پھلکیاں بیچو، کچھ بھی کرو، لیکن یہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ یا میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لکڑیاں ڈھو، یہ بہتر ہے ان یسأل رجلا اعطاہ او منعہ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ پھر اس کی مرضی آپ کو دے یا آپ کو واپس کر دے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ جو منظر ہے کہ آپ کسی سے مانگتے ہو پھر اس پہ ڈیپینڈ ہوتے ہو، اس کی مرضی دیتا ہے نہیں تو آپ کو واپس کر دیتا، وہ جو ذلت ہے اس سے بہتر ہے لکڑیاں ڈھولو۔ اس کو اجارت بولتے ہیں۔ بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں بھی عزت دار جو ہے طریقے بھی ہیں، عزت والے بھی طریقے ہیں۔ آپ کہیں نوکری کرو، سروس کرو، جاب کرو، چھوٹا موٹا کوئی کہیں کسی کی محنت، کسی کا کام کرو، لیکن اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلانے سے بچاؤ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کیا کہا؟ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کوئی آدمی جب کسی کو پیسے دیتا ہے بلا عوض، اس کی سیلری نہیں، اس کی پیمنٹ نہیں، ایسے خیرات دیتا ہے، اس کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔
جو لے رہا ہے خیرات اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. تو افضل کی طرف قدم بڑھاؤ اور وہ مانگنے والی نوبت نہ آئے. یہ دوسری چیز ہمارے نبی نے سکھائی ہے, اجارت, محنت, مزدوری. آگے بڑھتے ہیں. تیسری تعلیم جو ہمیں اسلام میں ملتی ہے, جو ہمیں بھیک مانگنے لوگوں کے سامنے خیرات وصول کرنے سے روکتی ہے, بچاتی ہے, وہ ہے قناعت. قناعت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں رکھا ہے اس میں آپ راضی رہو, اس پہ صبر کرو. ہاں آپ تجارت کی کوشش کریں, اجارت کی کوشش کریں, لیکن کتنا بھی ہاتھ پیر چلانے کے باوجود بھی بہت زیادہ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اپنی لائف اسٹائل اسی میں سمیٹ کے رکھو. اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ جتنی بڑی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ. تو جتنا اللہ نے دیا ہے, جتنا ہم کو مل رہا ہے عزت کے ساتھ, اپنے خرچے بھی اس میں سمیٹ کے رکھو. یہ نہیں کہ اور کمانے کے چکر میں, اور پیسہ کے چکر میں حرام خوری کی طرف چلے جاؤ, ٹھگنے لگ جاؤ, بھیک مانگنے لگ جاؤ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کم ہے تو کم ہی میں گزارا کرو. اللہ کے نبی سنن ابن ماجہ کی حدیث سے اللہ کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو, واجملوا فی الطلب, روزی حاصل کرنے میں خوبصورت راستہ اپناؤ, عزت والا راستہ اپناؤ. اور کہا کہ خذوا ما حل ودعوا ما حرم, جو حلال طریقہ ہے اسی کو اپناؤ, جو حرام طریقہ چھوڑ دو. جتنا اللہ نے دیا بس کرو, لیکن حرام کی طرف مت جاؤ. لیکن جب آدمی کا بس نہیں ہوتا ہے, وہ کھاؤں کھاؤں کیے رہتا ہے, اور چاہیے اور چاہیے, تو وہ حرام راستے کی طرف چلتا ہے. اسی میں سے ایک راستہ بھیک مانگنا بھی ہے, لوگوں کو ٹھگنا بھی ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ہے. تو یہ تیسرا سبق جو اسلام نے دیا ہم کو قناعت کا, تاکہ ہم خوددار رہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا درس جو ہم کو ملتا ہے خودداری کا اسلام میں, وہ ہے دعا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھلائی ہے جو ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا پڑھنے والا اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تعالی, میں تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں, تجھ سے بے نیازی کی توفیق مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے بے نیاز بنا, اے اللہ مجھے اس حال کو مت پہنچا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. یہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے الغنا, اے اللہ میں بے نیازی مانگتا ہوں, مجھے بے نیاز بنا کے رکھ, مجھے خوددار بنا کے رکھ, مجھے لوگوں کے سامنے خوددار بے نیاز بنا کے رکھ, بھیک مانگنے والی حالت میں مجھے نہ پہنچا. یہ چوتھی چیز ہے, اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. آپ تجارت کے نام پہ, اجارت کے نام پہ, قناعت کے نام پہ جو کچھ آپ کریں, اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہے, اللہ کی مدد شامل نہیں, تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے چوتھی بات جو ہم کو ملتی ہے کتاب و سنت میں, شریعت میں, کہ ہمیں برابر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اے اللہ ہمیں خوددار بنائے رکھ, اے اللہ ہماری عزت بچائے رکھ, اے اللہ ہمیں بے نیاز بنا کے رکھ. یہ برابر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. پانچویں چیز جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے خودداری اور بے نیازی کا سبب, وہ ہے اسراف سے بچنا. اسراف یعنی فضول خرچی سے بچنا. یعنی اگر کچھ پیسے آ گئے, ہمارے پاس کچھ ہے, ہم نے اس کو اڑا دیا فالتو خرچے, بعد میں کل کو اللہ شو کے بھیک مانگ رہے. تو یہ چیز بھی آدمی کو بھکاری بنا دیتی ہے کہ آدمی اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے, بھلے وہ جائز راستہ, ہم نہیں کہتے ناجائز راستہ, جائز راستے میں بھی اپنی اوقات اور اپنی حد سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے, ایک لڑکی سے شادی کرنا ہوا, 4 اوقیہ چاندی مہر رکھ دیا. بہت بڑی رقم ہوتی, کئی لاکھ کے برابر ہوتی ہے. اب اتنے پیسے تھے ہی نہیں, شادی کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدد مانگنے کے لیے. آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میری شادی طے ہو چکی ہے اور مہر کا پیسہ کم بڑھ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ ارے بھائی پہلے لڑکی دیکھ لو, انصار کی عورتیں ہیں, ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پہلے دیکھ لو. کہا وہ سب ٹھیک ہے, اللہ کے نبی لڑکی پسند ہے, سب ٹھیک ہے, بس شادی کا مسئلہ ہے. میں تو کہا کتنا رکھ لیا مہر؟ اللہ کے نبی نے پوچھا الا کم تزوجتها, مسلم کے الفاظ ہیں,
بھائی کتنے پہ شادی کر رہے ہو؟ قال الا اربع اواق، کہا 4 اوقیہ، 4 اوقیہ چاندی کئی لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو کہا کہ کأنما تنحتون الفضة من ارض هذا الجبل، بھئی یہ کیا، ایسا لگ رہا ہے کہ اس پہاڑ سے چاندی نکال کے لا رہے ہو؟ یعنی کوئی چاندی کا کان، کوئی تمہارا کوئی چاندی کے پاس پہاڑ ہے کیا اتنی بڑی مقدار میں تم جو ہے مہر رکھ رہے ہو اور یہاں آ رہے ہو پیسہ مانگنے کے لیے؟ اور کہا کہ ما عندنا مانوتی، بھئی اتنا بڑا اماؤنٹ تو نہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کو دے دیں، اتنی بڑی آپ مہر رکھو گے اور یہاں آؤ گے تعاون کے لیے، ہم کہاں سے اتنا دیں آپ کو؟ کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہوتا تو چلو دے دیتے، لیکن اتنا بڑا مہر آپ نے رکھ لیا، وہ کہاں سے آپ کو دیا جائے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے قدم اٹھا دیا ہے تو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ جو ہے ایک لشکر ہم بھیجنے والے ہیں غزوے پہ، اس میں شریک ہو جانا، تو انشاءاللہ وہاں پہ ملے گا۔ مجاہدین جو جاتے ہیں غزوے میں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے، اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس راستے سے ان کے پاس ایک بڑا اماؤنٹ آیا، اس سے ان کی شادی کی ان کا مسئلہ حل ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ راستہ نہیں، یعنی بھیک والے راستے، یعنی مانگنے والے راستے پہ آگے نہیں بڑھنے دیا، بلکہ انہیں بھیجا ایک مہم پر جو ان کی محنت کا پیسہ ہے۔ وہ وہاں پہ گئے، ان کا حق تھا، اپنا حق کا پیسہ لے کر آئے، اس سے انہوں نے شادی کی، لیکن خیرات والے پیسے سے شادی نہیں کرائی اللہ کے نبی۔ تو اس کو کہتے ہیں فضول خرچی سے بچنا۔ آپ اتنا زیادہ کیوں آپ خرچہ کرتے ہو جتنی آپ کی حیثیت نہیں ہے؟ تو اسراف سے بچنا چاہیے۔ اتنا کرو گے تو کل کو بھکاری بن جاؤ گے بھائی۔ جتنا ہے اپنے بجٹ میں، اپنی لمٹ میں، اپنی حد میں رہ کے خرچہ کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ آج آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، کل کو آپ 10 روپے کے بھی محتاج ہو سکتے ہو، اس لیے پیسے بچا کے رکھو، مصیبت میں کام آئے، فضول خرچی مت کرو۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی چیز بہت ہی اہم چیز ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الصدقۃ عن ظہر غنی۔ یہ تو فضول خرچی کی بات تھی نا، کہ ادھر ادھر پیسے شادی بیاہ میں اڑانا۔ ادھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ چھٹی چیز ہے کہ خیر الصدقۃ عن ظہر غنی، بہترین صدقہ خیرات وہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی آپ خوددار اور بے نیاز بنے رہو، خوددار اور بے نیاز بچے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دین کے نام پر، مسجد کی تعمیر کے نام پر، مدرسے میں چندے کے نام پر، کسی غریب کی مدد کے نام پر اتنا دے دو کہ خود بھکاری بن جاؤ۔ ایسا مت کرو، دوسرے لوگ ہیں دینے کے لیے، اگر تمہارے پاس اتنا نہیں دینے کے لیے، تمہارے پاس 10 روپیہ دینے کی اوقات ہے، 10 روپیہ دو، 1 لاکھ روپیہ دو گے تو تم خود بھکاری بن جاؤ گے۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا کہ یعنی صدقہ خیرات میں بھی کنٹرول کرو۔ ایسا صدقہ خیرات نہیں اللہ کو چاہیے، اللہ کو ایسا صدقہ خیرات پسند نہیں ہے جو صدقہ خیرات کر کے خود بھکاری بن جاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث، خیر الصدقۃ عن ظہر غنی، بہترین صدقہ خیرات وہ ہے جو کرنے کے بعد آپ بچے رہو، خوددار بنے رہو، مالدار۔ لیکن جو خیرات آپ کو غریب بنا دے وہ خیرات آپ سے مطلوب نہیں ہے، شریعت وہ خیرات نہیں چاہتی آپ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسی خیرات نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے بہت ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا دل والا سمجھتے ہیں، خاص طور سے ہم لوگوں کی جو کمیونٹی ہے، مولوی لوگوں کی، وہ صبح شام سب کو خیرات بانٹتے ہیں۔ خیرات مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو فری میں دین کے مسئلے بتائیں گے، کہیں فری میں امامت کرائیں گے، فری میں تقریر کریں گے، فری میں سب کچھ فری ہے۔ اس کو بھی صدقہ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا امر بالمعروف صدقہ، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ نہی عن منکر صدقہ، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ خیرات ہے، ایک مولوی کا صدقہ خیرات ہے جو فری میں سروس دے رہا ہے۔ یہ صدقہ خیرات مولوی کو کرنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ کر کے وہ بھکاری بن جائے۔ یہ کام چھوڑ کے کوئی کام کرنا چاہے اور اسی کام میں لگے رہنا تو پیمنٹ لے، اس کا پیسہ لے، اتنا پیسہ لے جتنے پیسے سے وہ اپنے بال بچوں کو خودداری کے ساتھ، عزت کے ساتھ پال پوس سکتا ہے۔ ورنہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ قوم کے لیے فری میں امامت کراؤ، فری میں